جس وقت ایران کی بات آتی ہے تو روافظ کی ہمدردیاں پاکستان سے بڑھ کے ایران کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ اب عربوں نے ساری بیسز ان کے حوالے کی، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایران جنگ سے پہلے جب قطر پر حملہ ہوا، اسرائیل نے حملہ کیا، اس وقت ہی عربوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ اسرائیل کا بانی ہے بن گوریان، اس نے جب یہ جبری ریاست قائم کی تو اس وقت کہا تھا کہ ہماری ریاست کو نہ عربوں سے خطرہ ہے نہ کسی اور قوت سے خطرہ ہے۔ اس نے کہا ہمارا نظریاتی دشمن جو ہے وہ پاکستان ہے۔ اقبال پکے اہل سنت کے عقیدے پہ تھے، ان کے اشعار میں مکمل ترجمانی ہے تو عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی ہے۔ کیونکہ ڈاکٹر صاحب اس میں اگر یہ بات ایڈ کی جائے کہ یہ جب تک یہ مودی اسرائیل میں نہیں گیا اس سے پہلے ایران کی ساری ہمدردیاں انڈیا کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ تو ہمدردیاں اتنی تھیں نہیں۔ میں اس وقت ڈی او ڈی اسٹوڈیو میں موجود ہوں۔ کرنٹ افیئر پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ڈاکٹر شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا زاہد محمود نعمانی قادری جلالی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد فیاض فرقانی قادری جلالی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اتنے خوبصورت پروگرام میں بلایا، اور ڈی او ڈی ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دن بدن آپ اپنے اس چینل کے ذریعے دنیا تک حق کا پیغام پہنچا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ پوری دنیا میں حملہ ایران پہ ہوا ہے تو اس میں اب پاکستان پہ بات کرنے کی، یہاں آگ لگانے کی، حالانکہ ان کی جو لیڈرشپ بگاڑنے کی کیا ان کی لیڈرشپ، جس وقت ایران کی بات آتی ہے تو روافظ کی ہمدردیاں پاکستان سے بڑھ کے ایران کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ صرف پکے سچے سنی ہیں، کیا بات، جو ادھر مر بھی جائیں گے تو کہیں گے یہ ملک بھی ہمارا ہے، ادھر ہی جینا ہے، ادھر ہی مرنا ہے، خوشی میں بھی غم میں بھی ہم اگر میں پاکستان ایک بات ایڈ کروں تو ظاہر سی بات ہے کہ جب بنایا ہم نے تو ہمارا گھر ہے، یہ تو صاحب کرایہ دار البیت لوگ ہیں، ہم صاحب الدار ہیں۔ ہاں، صاحب الدار جو ہوتا ہے وہ ظاہری بات ہے اس کی اپنے گھر کی اس کو ٹینشن ہوتی ہے، کرایہ دار وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو ظاہری بات یہی ہے۔ تو اہل سنت اللہ کے فضل سے صاحب دار ہیں۔ اب عربوں نے ساری بیسز ان کے حوالے کی، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایران جنگ سے پہلے جب قطر پر حملہ ہوا، اسرائیل نے حملہ کیا، اس وقت ہی عربوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ فرمایا یہ تشخص بھی دنیا میں زندہ ہونا چاہیے اور اس کے لیے ایک ملک ہونا چاہیے جو صرف اور صرف اسلام کا ملک ہو۔ کیا اس کے لیے جدوجہد کی اور اللہ کے فضل سے یہ ہمارا ملک مارز وجود میں آیا۔ اسرائیل کا بانی ہے بن گوریان، اس نے جب یہ جبری ریاست قائم کی تو اس وقت کہا تھا کہ ہماری ریاست کو نہ عربوں سے خطرہ ہے نہ کسی اور قوت سے خطرہ ہے۔ اس نے کہا ہمارا نظریاتی دشمن جو ہے وہ پاکستان ہے، کہ پاکستان اللہ کے فضل سے اہل سنت نے بنایا، بے شک، کوئی شک نہیں۔ اقبال پکے اہل سنت کے عقیدے پہ تھے، ان کے اشعار میں مکمل ترجمانی ہے تو عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو پاکستان سب سے پہلے، اور ہماری جو محبت ہے وہ پاکستان کی جو بنیاد کلمہ طیبہ ہے، اسلامی نظریہ ہے، اس وجہ سے، ورنہ قومیت پرستی کے ہم بھی مخالف ہیں۔ اور مفتی صاحب یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ جب یمن کی طرف منہ کر کے مدینہ شریف میں کوئی شخص بیٹھے تو ہندوستان بھی ادھر آتا ہے اور پاکستان بھی ادھر آتا ہے، تو یہ پاکستان کی سرزمین تاریخی لحاظ سے تو اس کی اہمیت ہے ہی، جغرافی لحاظ سے تو دیکھا جائے تو کمال ہے، لیکن اگر اس کو ہم اپنے یعنی دینی نقطہ نظر سے بھی دیکھتے ہیں تو یہ جو خطہ ہے ارضی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بھی سلیکشن ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی سلیکشن ہے کہ ان کی پسندیدہ جگہ۔ اب یہاں پر یہ ملک پاکستان بنا۔ پاکستان میں آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو رہتے پاکستان میں، کھاتے یہاں ہیں، سارا کچھ ان کا یہاں ہے، سازش میں وہ برابر کے شریک ہیں۔ قوت فکر و عمل پہلے تباہ ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں اگر یہ بات ایڈ کی جائے کہ یہ جب تک یہ مودی اسرائیل میں نہیں گیا اس سے پہلے ایران کی ساری ہمدردیاں انڈیا کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ تو ہمدردیاں اتنی تھیں نہیں۔ ادھر ہمارے فوجیوں کو انہوں نے جلایا ہے جی گلگت بلتستان کے اندر کہ جناب آپ یہ ہم پاکستان جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے عالمی امن کی خاطر، اور اس سے اگلی بات ہم اس کو ضرور کوٹ کریں گے کہ کچھ عرصہ پہلے ہماری بھی جنگیں ہوئی ہیں، پاکستان انڈیا کی بڑی اہم ترین فائٹ ہوئی ہے۔ جی ایسے ہی۔